ایک آدھ کو دیکھ لیں. Mr. Hafiz Saqib for recitation. Now I would like to request Mr. Sanaullah Ghumman, Secretary General Panab, to please come on the stage and lead the event. آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن جو پچھلے 36 سال سے لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور دل کی بیماریوں کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ شوگری ڈرنکس جو ہے وہ شوگری ڈرنک بھی ہے، اور یہ جو ہے نا میٹھے کا زیادہ استعمال جو ہے یہ بھی ہے. میں آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن ایک تو لوگوں کو آگاہی دیتی ہے کہ آپ دل کی بیماریوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ایک CPR کی ٹریننگ لوگوں کو فری دیتے ہیں کہ اگر کسی کو اٹیک ہو جائے تو ایز اے لیمین آپ اس کی جو ہے نا وہ کیسے جان بچا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن ضرورت مند لوگوں کے علاج معالجہ میں ان کی جو ہے وہ مدد کرتی ہے، اور خاص طور پہ ہم جو ہے ایسے غریب لوگوں کی جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے آپریشنس AFIC میں خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے، تو وہ جو ہے نا وہ بھی ہم کرواتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ایسی ہم جو ہے نا ڈاکٹر درشن پنچی ممبر نیشنل اسمبلی، سر ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر، آپ اس کے فنکشن میں تشریف لائے. تو سر ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن جو پچھلے 36 سال سے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کو دل کی بیماریوں سے بچانا اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ پیدا ہو، ان کو جو ہے نا پبلک سپورٹ مل سکے کہ لوگوں کے کیا جو ہے نا وہ اس کے بارے میں موجود ہیں اس کے نقصانات سے بچنے کے لیے. تو اس سلسلے میں آج جو ہم نے اسٹڈی کروائی ہے، تو اس اسٹڈی کی لانچنگ کا جو پروگرام تھا یہ ہمارا ہے. تو میں پھر دوبارہ اپنے دوستوں سے جو ہے وہ ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کروں گا جن جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. ساتھ ہی میں منسٹری آف ہیلتھ سے ڈاکٹر خواجہ مسعود صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ آئیں تو آپ میرے
میں چاہ رہا ہوں میڈیا کے دوستوں اور دوستوں کو بتائیں ہارم افیکٹڈ آف شوگر سٹریٹڈ ڈیمیج آن ہے ڈاکٹر معزز مہمان میڈیا کے لوگ پچھلے تقریباً 2-3 ماہ سے ہم یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایک طرف ہم میل نیوٹریشن کے بہت ہیوج برڈن کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بچوں اور خواتین میں، بچوں اور ماؤں میں، تو دوسری طرف ہماری ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی کا شکار ہے، اور پھر ان سے پیدا ہونے والی نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا، جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ بحیثیت ڈیولپنگ کنٹری اور لو مڈل انکم کنٹری کی حیثیت سے شاید ہمارے یہاں پہ زیادہ نہیں ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی یہ برڈن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب یہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی جو ہے نا کی مد میں آ چکا ہے۔ کچھ تھوڑا سا اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ اب نارمل اور ایکسیسو فیٹ ایکومولیشن ان دا باڈی، اس کو ہم اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی کہتے ہیں، جو کہ اور ایسی ایکومولیشن جو کہ ہیلتھ کو امپیئر کرتی ہے، جس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ ال ہیلتھ کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ ہم اس کو میئر کیسے کرتے ہیں؟ ایڈلٹس میں ہم بیزل میٹابولک انڈیکس کا سہارا لیتے ہیں، بی ایم آئی سے ہم کہتے ہیں، اور اگر یہ 25 سے کم ہو تو وہ نارمل ہوتا ہے، ایک نارمل ہیلتھ۔ یہ ہم ہائٹ اور ویٹ کی بنیاد پر اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے۔ اگر بی ایم آئی 25 سے کم ہے تو وہ نارمل وزن ہے، اگر بی ایم آئی 25 سے زیادہ اور 30 سے کم ہے تو اسے ہم اوور ویٹ کہتے ہیں، یا بارڈر لائن اوبیسٹی بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اگر بی ایم آئی 30 سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اوبیسٹی ہے، اور یہ پھر ایک ڈیزیز کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کی ہمیں ٹریٹمنٹ ویسے ہی کرنی ہے جیسے ہم دوسری ڈیزیزز کی کرتے ہیں۔ بچوں میں تھوڑا سا کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے، اس کے لیے ہم زی اسکور کو لیتے ہیں، کیلکولیشن اس کے بھی ہائٹ اور ویٹ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے WHO کے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز ہیں۔ اگر +2 زی اسکور ہے تو وہ اوور ویٹ ہے، اور +3 ہے تو وہ اوبیسٹی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر -2 زی اسکور ہے تو وہ سیویئر میل نیوٹریشن کا شکار بچہ ہوتا ہے۔ ایڈولیسنٹ جو کہ ایڈولیسنٹ اور ینگ چلڈرن 5 سے 19 سال تک، ان میں البتہ جو زی اسکور کا کرائٹیریا جو ہم انڈر 5 بچوں میں لیتے ہیں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ +1 زی اسکور جو ہے وہ اوور ویٹ کہلاتا ہے، اور +2 زی اسکور جو ہے وہ اوبیسٹی۔ 2011 کے نیشنل نیوٹریشن سروے میں تقریباً ہماری 28% کے قریب جو خواتین تھیں وہ اوور ویٹ یا اوبیسٹی کا شکار تھیں۔ انفارچونیٹلی 2018 میں یہ پرسنٹیج جو ہے یہ 38% ہو گئی، اور اگر ہم اربن کی طرف چلے جائیں تو یہ تھوڑی سی زیادہ ہے، 43% ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری رورل پاپولیشن بھی جو ہے وہ بھی اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ 43% ہے 40% آف دی پاپولیشن میں، اور اوور آل 38% ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری رورل پاپولیشن میں بھی 35% کے قریب ہماری جو وومن آف ریپروڈکٹیو ایج ہیں وہ اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی کا شکار ہیں۔ ایڈولیسنٹ ایج میں چلے جائیں 10 سے لے کر 19 سال تک کی، تو یہ تقریباً 17% ایڈولیسنٹ گرلز میں اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی ہے، 18% بوائز میں، جبکہ بچوں میں انڈر 5 ایئر میں یہ پچھلے 7 سالوں میں ڈبل ہو گئی ہے۔ یہ 4.5% تھی 2011 میں، اور 2018 میں یہ 9% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ یہ گرافک ریپرزنٹیشن ہے ان فگرز کی جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اور اگر ہم ٹرینڈ کی بات کریں تو اگر یہی ٹرینڈ جو اس وقت چل رہا ہے پچھلے 10 سالوں میں، اگر اسی ٹرینڈ کی صورتحال ایسے ہی رہی تو 2025 تک ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہماری نصف کے قریب خواتین جو ہیں وومن آف ریپروڈکٹیو ایج وہ اوور ویٹ اور اوبیسٹی کا شکار ہوں گی، اور انڈر 5 بچوں میں یہ تعداد جو ہے یہ 18% تک چلی جائے گی، جو کہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے ہماری تمام پاپولیشن کے لیے، اور ہم نے اس کو روکنا ہے، ہم نے اس کو یہیں پہ روکنا ہے۔ اگر ہم اس میں بہتری نہیں لا سکتے تو کم از کم اس کو ہم روک تو سکتے ہیں۔
پاکستان میں نے جس طرح عرض کیا کہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا انسیڈنس جو ہے وہ پچھلے 10 سالوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک گراف شیئر کروں گا جس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ڈیتھ کا ریٹ تھا 2000 کی دہائی شروع ہونے سے پہلے، وہ ہماری میجورٹی ڈیتھ جو تھیں وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا جو پروپورشن تھی وہ 20 سے 25% سے زیادہ نہیں تھی. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 20 سالوں میں اور خاص طور پر پچھلے 10 سالوں میں نان کمیونیکیبل ڈیزیز کا برڈن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب تقریباً 55 سے 60% کے قریب ہماری ڈیتھ جو ہیں وہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور ان میں بہت ساری بیماریاں شامل ہیں جن میں ڈائبٹیز، ہارٹ ڈیزیزز اور کینسر شامل ہیں. پاکستان دنیا میں نمبرز کے حساب سے 4th ہائیسٹ برڈن ہے پاکستان میں ڈائبٹیز کا، اور تقریباً 8 لاکھ کے قریب ڈیتھس جو ہیں وہ اینولی پاکستان میں ہوتی ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیز، اسپیشلی ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز کی وجہ سے. 7 ملین یا 75 لاکھ کے قریب آبادی جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے. اب اس گروتھ کو اگر ہم دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم 8% ہمارے ملک میں ڈائبٹیز کا پروپورشن اینولی بڑھ رہا ہے، زیادہ ہو جائیں. یہ پروپورشن آف مورٹیلٹی جو NCDs کی وجہ سے ہوتا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. 8% کینسر، 5% کرونک ریسپریٹری ڈیزیز، 3% ڈائبٹیز اور 12% دوسری نان کمیونیکیبل ڈیزیز. ریشو تھا وہ 50% سے زیادہ تھا، اور نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی جو پروپورشن تھی وہ تقریباً 25 سے 30% تھی، جبکہ آپ 27% کے قریب آ چکا ہے. اور کمیونیکیبل ڈیزیز کا 50% سے زیادہ، جو کہ آپ اوپینین پول کی لانچ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. پچھلے ماہ ہم نے اس کی ایک پریلیمنری فائنڈنگ جو تھی وہ اسلام آباد کا جو سروے تھا اس کو لانچ کیا تھا، جو PHRC نے کنڈکٹ کیا تھا. اس کے مطابق 3 میں سے 1 جو فیملی ممبر ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، اور ہر 4 میں سے 1 جو ہے وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہے، اور 20% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اوبیسٹی کا شکار ہیں. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کی بات کریں جہاں پہ اپرچونیٹیز بھی فزیکل ایکٹیویٹیز کی کم ہے، انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ پالوٹیڈ ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان NCDs کا برڈن کتنا ہوگا. ان سب کو جو ہے ہم شوگر سویٹنڈ بیوریجز کہتے ہیں. ہم اس لیے صرف شوگر کی بات نہیں کر رہے. جب آپ لیبلز پہ جائیں گے تو آپ کو بڑے ڈفرینٹ قسم کے نامنکلیچر نظر آئے گا، لیکن یہ تمام چیزیں چاہے وہ مالٹ سیرپ ہے، مالٹوز ہے، مولیسز ہیں، وہ چینی کا ہی نیم البدل ہیں، اور وہ بیسیکلی شوگر کو ہی ریفلیکٹ کرتے ہیں کسی مشروب کے اندر. اور ان میں تمام مشروبات شامل ہیں، چاہے وہ سوڈاز ہیں، فلیورڈ ملک ہیں، فلیورڈ جوسز ہیں، یا یہ جو عام جوسز جن کو ہم فروٹ جوسز کہتے ہیں، مختلف برانڈ نیمز کے تحت ملتے ہیں، وہ شامل ہیں. یہ تمام کے تمام شوگر سویٹنڈ بیوریجز میں شمار ہوتے ہیں. اور ان میں انرجی ڈرنکس بھی شامل ہیں جن کو ہم اسپیشل انرجی کے لیے استعمال کرتے ہیں. انرجی تو خیر وہ کیا دیں گے، ہمارے جسم کا وہ بیڑا غرق کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو کوئی بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کیلریز میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور الٹیمیٹلی یہ ڈپازٹ ہوتے ہیں ان دا فارم آف فیٹ، اور اوبیسٹی اینڈ اوور ویٹ میں اضافہ کرتے ہیں. یہ کچھ شوگر سویٹنڈ بیوریجز ہیں، اور ان کے اندر ڈالی گئی جو چینی یا چینی کا الٹرنیٹ ہے اس کی مقدار آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم ایریٹڈ کاربونیٹڈ ڈرنکس کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 250 ml کا ایک کین یا ایک باٹل یا ایک سرونگ جو ہے اس میں تقریباً 7 سے لے کر 9 چمچ، اور ایک چمچ 5 گرام کا ہوتا ہے. تو اتنی شوگر شامل ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک گلاس کے اندر 7 سے 8 چمچ چینی کے گھول لیں، آپ شاید اس کو نہیں پی سکیں گے، وہ اتنا زیادہ میٹھا ہوگا. لیکن چونکہ وہ کاربونیٹڈ ہوتا ہے یا اس میں جوس کا تھوڑا سا جوس شامل ہوتا ہے یا اس میں ایسنس شامل ہوتا ہے، تو ہم اس کی بنا پر اسے پی لیتے ہیں. اور آپ سب سے آخر میں دیکھیں، اگر آپ شوگر کی بات کریں یا شوگر سے پیدا ہونے والی
بیماریوں کی بات کریں. اور پھر سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جتنی کیلریز یہ دیتے ہیں اتنی کیلریز کہ اگر آپ نارمل فوڈ لیں تو وہ آپ کی ہنگر کو سیٹسفائی کرتا ہے, آپ کو ایک سیٹسفیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ نے کچھ کھا لیا ہے. لیکن یہ کیلریز بھی دے دیتے ہیں اور آپ کی ہنگر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتی, آپ کی بھوک بھی نہیں مٹتی, اور مزید خوراک کے لیے خواہش پیدا ہوتی ہے جو کہ ایڈیشنل کیلریک انٹیک کا باعث بنتی ہے. اگر ڈیلی سرونگ صرف ایک سرونگ ان شوگر سویٹنڈ بیوریجز کی ڈیلی لینے سے بچوں میں تقریباً 55% اور بڑوں میں 27% اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی میں. جب یہ شوگر سویٹنڈ بیوریجز ہم لیتے ہیں تو امیڈیٹلی ایک انسولین اسٹارم آتا ہے باڈی کے اندر اور یہ امیڈیٹلی ابزارب ہو جاتی ہیں, اور یہ بڑی کوئکلی لیور جو ہے نا ان کو ابزارب کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سالڈ فوڈ, اور جو کاربوہائیڈریٹس اس سالڈ فوڈ سے نکلتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ کولیسٹرول کی شکل میں اور دوسرے میٹابولائٹس کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے, اور نہ صرف یہ کہ اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی کاز کرتا ہے بلکہ بلڈ پریشر اور دوسری انفلیمیشن جو ہے ان کا بھی سبب بنتا ہے, اور الٹیمیٹلی ڈائبٹیز, کارڈیو ویسکولر ڈیزیز اور لیور ڈیزیزز میں اضافے کا باعث بنتا ہے. مختلف ممالک میں مختلف اسٹڈیز کی گئی ہیں جن سے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ یہ شوگر سویٹنڈ بیوریجز جو ہیں یہ ایڈکٹیو پراپرٹیز کا باعث بنتی ہیں, اور یہ شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہو, خاص طور پر چھوٹے بچوں میں اگر ہم ان کو ایک عادت ڈال دیں روز جس طرح کے نارمل ایڈکٹیو سبسٹینسز کی ہوتی ہے, لیکن ان کے بھی ودرال سمٹمز ہوتے ہیں. اس لیے ہمارا فوکس جو ہے وہ پریونشن کے اوپر ہے. ہم جو الٹیمیٹلی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ان کو شوگر سویٹنڈ بیوریجز کو کم کرنے کے لیے جو کوششیں کریں گے وہ ان کا فوکس یہی ہے کہ ہم نے پریونٹ کرنا ہے, ہم نے ان کا انٹیک پریونٹ کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. بیوریجز کے انٹیک کو کم کرنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ جی سر آپ نیم البدل ہے, اور آپ جتنا مرضی شہد کھائیں وہ کچھ نہیں کرے گا, ایسی بات نہیں ہے. ہر چیز کے لیے بیانہ روی ہونی چاہیے. جو ہمیں احادیث سے بھی سبق ملتا ہے وہ شہد کے استعمال کا تو ملتا ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں کہا جائے کہ آپ 10 چمچ شہد روز کے استعمال کریں. ہاں, شہد کی جو ڈائجسٹیو پراپرٹیز ہیں وہ چینی کی نسبت ان کی سلو ابزارپشن ہوتی ہے, جس سے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہوتا جتنا عام شوگر کا ہوتا ہے. جی بالکل, حسب ضرورت. آپ ہمارے آڈینس کو بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے. ابھی میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر منور حسین, کنسلٹنٹ فوڈ پالیسی پروگرام گلوبل ہیلتھ ایڈوکیسی انکوبیٹر کے, کہ سر آپ آئیں تو آپ جو ہے نا وہ میرے آڈینس کے لیے بات کریں. ریزنگ ٹیکس آن ایس ایس بی, اے کال ٹو ایکشن. منور حسین صاحب. ڈاکٹر نوشین احمد, انہیں ہم جو ہے نا ویلکم کہتے ہیں. میڈم, آپ نے ہمیشہ ہمارے پروگرام کو جو ہے نا وہ بوسٹ کیا, ہمارے کاز کو جو ہے نا وہ آگے بڑھانے کے لیے ہماری مدد کی, اور ہیلتھ منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہمیشہ آپ نے ہمیں سپورٹ کیا. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب, ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف ہیلتھ, سر آپ تشریف لائے. میں بہت مشکور ہوں سر آپ کا بھی. تھینک یو. صاحب ادھر ہی آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن صاحب بہت شکریہ. ریسپیکٹڈ ڈاکٹر نوشین حامد, پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ, ڈاکٹر درشن پنچھی, ممبر نیشنل اسمبلی, جل مسعود کیانی صاحب, ڈاکٹر عطا الرحمان, ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ, ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب, ڈائریکٹر نیوٹریشن, ڈاکٹر سمرا مظہر, ڈاکٹر خواجہ مسعود, ثناء اللہ گھمن صاحب, پروفیسر باسط جو آن لائن ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں کراچی سے, میڈیا کے کولیگس, پارٹنرز اور رسپیکٹڈ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.
ڈاکٹر خواجہ صاحب نے ابھی ہمیں جو شوگر سویٹنڈ بیوریجز کے ہارمفل ایفیکٹس ہیں اس کے اوپر بات کی ہے. مختلف اسٹریٹجیز اختیار کی جاتی ہیں شوگر سویٹنڈ بیوریجز کے ہارمفل ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے, اور کچھ اسٹریٹجیز جو پالیسیز سے ریلیٹڈ ہیں ان میں اگر ہم گلوبل ایویڈنس کی بات کریں تو کچھ پرائرٹی پالیسیز ہیں. اس میں ایک جو ٹیکسز کی انکریز ہے, تو اس حوالے سے جو ہے جو دنیا میں جو مختلف لرننگز ہیں گلوبلی, وہاں سے سیکھتے ہوئے کچھ بات میں کروں گا. اب سب سے پہلے تھوڑا سا ہم اوور ویو آف کاسٹ ایسوسیٹڈ ود اوبیسٹی اس پہ بات کرتے ہیں کہ جیسے چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے یا ایڈلٹ اوبیسٹی ہے, تو اس سے ایسوسیٹڈ ایک بہت بڑی کاسٹ ہے جو انڈیویجولی بھی اور کلیکٹیولی بھی کنٹریز پے کرتی ہیں. خاص طور پر جب ایک چائلڈہڈ اوبیسٹی ہے یا بچوں میں موٹاپا جو ہے تو اس میں پورر فزیکل ہیلتھ ہے, mental health, poorer mental health, greater direct medical cost, greater school absenteeism ہے, and even جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں ڈیلیز ہوتے ہیں, اور جو پرفارمنس ہے اسکول کی جو ہے وہ بھی کم ہوتی ہے, اور لوور ٹیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بڑوں میں بھی جو سیملر جو پیرامیٹرز کے اوپر ایون مینٹل ہیلتھ بھی پورر ہوتی ہے, ڈائریکٹ میڈیکل کاسٹ بڑھ جاتی ہے, اور ایون اس کام کو کرنے کے لیے جو عام ایک ایوریج ٹائم میں ہونا ہے اس پہ زیادہ وقت لگتا ہے. اور سملرلی جو ویجز ہیں ان کو کم ملتی ہیں, وہ کم کمانے کے قابل کر سکتے ہیں یا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, اور انوائرمنٹل کاسٹ بھی اوور آل بڑھ جاتی ہے. اور یہ جو لیڈ کرتی ہے جو چائلڈہڈ اوبیسٹی اینڈ ایڈلٹ اوبیسٹی ہے ٹورڈز لوور یوٹیلٹی, اینڈ دین پھر الٹیمیٹلی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ ڈسپیرٹی کی جانب جو ہے یہ بڑھتے ہیں. ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو اوبیسٹی از اے سگنیفیکنٹ ڈرائیور آف پریونٹیبل کرونک ڈائزیز اینڈ ہائی ہیلتھ کیئر کاسٹ. ڈفرینٹ کنٹریز میں کوانٹیفائی کیا گیا اوبیسٹی سے ہونے والی کاسٹ کو اور ایویڈنس جنریٹ کیا گیا. میں صرف آپ کو یونائٹڈ اسٹیٹ کی ایک ایگزامپل دے دوں کہ اینول $210 بلین یونائٹڈ اسٹیٹ اسپینڈز آن ٹریٹنگ اوبیسٹی, اور اوور ویٹ کے اوپر تقریباً ٹو ٹریٹ اوور ویٹ اراؤنڈ 14 بلین کاسٹ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں ہے. اور آف کورس پاکستان میں جو ابھی نمبرز ہم نے دیکھے, ڈاکٹر صاحب نے بھی شیئر کیے, اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اٹس اے ہیوج برڈن اینڈ اکنامک کاسٹ دیٹ وی آر اسپینڈنگ آن ٹریٹنگ اوبیسٹی. جو بیسک آئیڈیا ہے کہ جب آپ ایک پرائس انکریز کرتے ہیں ایک بیوریج کی اور اس میں ٹیکس انکریز کرتے ہیں تو ایک ٹرانسفارم ہوتی ہے اکانومی. یو کانٹ اسٹاپ سم ون ٹو ڈو اے بزنس وچ از لیگل, لیکن آپ ایسی پالیسیز لا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے کہ ہم ان کمپنیز کو یا ان کی پروڈکشن کو بند کیوں نہیں کر دیتے. یہ ٹوبیکو سے ریلیٹڈ بھی ڈیبیٹ رہی ہے, اور اس کے پروز اینڈ کونز اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں. لیکن جو ورکیبل پالیسیز ہیں جو کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایسی پالیسیز لے کے آئیں, فسکل پالیسیز لے کے آئیں جو اکانومی کو ٹرانسفارم کریں. یعنی جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو انڈسٹری بند نہیں ہوتی بلکہ ٹرانسفارم ہوتی ہے ہیلدی بیوریجز سے ان ہیلدی بیوریجز سے ہیلدی بیوریجز کی جانب. یعنی یہ ایویڈنس موجود ہے گلوبلی بھی کہ اگر کہیں پہ آپ نے سویٹنڈ بیوریجز پہ ٹیکس بڑھایا ہے تو جو ہیلدی بیوریجز ہیں جیسے واٹر ہے, ان سویٹنڈ ملک ہے, تو ان کی کنزمپشن بڑھی ہے, اور جو ان ہیلدی بیوریجز ہیں ان کی کم ہوئی ہے. تو اکانومی بھی ٹرانسفارم ہوئی اور جو ٹیکس کلیکشنز ہیں وہ بھی بڑھی. تو میرے خیال میں یہ زیادہ یوزفل فسکل پالیسیز ہیں کہ جو اکانومی بھی ٹرانسفارم کریں اور آپ کا اپنا آبجیکٹو ان کنزمپشن ریڈیوس کرنے کا بھی حاصل ہو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اسٹڈی جو انہوں نے کی ہے وہ سر میرے آڈینس کو آپ بتائیں. ڈاکٹر عارف صاحب, پاکستان ریسرچ ہیلتھ ریسرچ کونسل سے.
इसके बाद हम शूटिंग फिल्म भी बहन इसी के बाद दिखा रहे हैं। प्रोग्राम जो है ये आपका दिखा रहा है, यहाँ से लाइव दिखा जो है ना वो सुना रहा है लोगों को जो है ना, तो मैं बहुत मशकूर हूँ रेडियो पाकिस्तान वालों का। Assalamu alaikum. Thanks Ghuman Saab for providing me the opportunity to present the findings of 2021 opinion poll. जैसे कि ख्वाजा साहब और मुनव्वर साहब आपको MCDs के और उनके रिस्क फैक्टर और उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इकानमी पे और सोसाइटी बता रहे थे, तो हमने बेसिकली इस सर्वे में लोगों की राय ली, ओपिनियन लिया जो हमारे पब्लिक है कि वो उनकी इसके बारे में क्या राय है और वो क्या सोचते हैं, और वो जो टैक्स की बात हम करते हैं क्या पब्लिक भी उसको सपोर्ट करती है या पब्लिक उसको डिनाई करती है। तो इससे पहले कि मैं थोड़ा सा ओपिनियन पोल पे जाऊं, तो मैं अपने पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल के बारे में बताना चाहूँगा जो अभी नए ऑर्डिनेंस के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च बन गया कि हमने 2012-11 से जब ये NCD जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा मेजर इशू बनता जा रहा था, तो टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर कि इसके पाकिस्तान में क्या रिस्क फैक्टर हैं, लोकल सेटिंग में क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और इनका बर्डन क्या है, तो हमने इस पर मुख्तलिफ स्टडीज़ की हैं। और उसमें मैं जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको बहुत बड़ा हमारा एक इशू है, तो हमने 2013 में ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे किया, फिर 2014 में हमने अडल्ट्स के अंदर टोबैको की प्रेवलेंस को डिटरमिन किया, उसको एस्टिमेट किया। फिर NCD स्टेप सर्वे, चूँकि शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस जो हैं ये एक रिस्क फैक्टर है, इसके अलावा जो बाकी NCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके रिस्क फैक्टर हैं, जैसे अनहेल्दी डाइट है, फिजिकल इनएक्टिविटी है या बाकी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, तो उसके लिए हमने एक पूरा सर्वे किया जो WHO की गाइडलाइन के मुताबिक था, NCD स्टेप सर्वे 2015 में किया। फिर हमने नेशनल डायबिटीज़ सर्वे किया 2017 में कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि डायबिटीज़ हमारी बहुत बड़ा NCDs के अंदर मेजर चंक जो है डायबिटीज़ का है। और फिर इसी तरह हमने चूँकि टोबैको के साथ एक बहुत बड़ा जो लिंक्ड है कि इसका एक इकनॉमिक बर्डन बहुत बड़ा है, कि जो अक्सर टोबैको इंडस्ट्री कहते हैं कि टैक्स से आप हम रेवेन्यू देते हैं, तो हमने इसका जो अल्टीमेट निकाला कि जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो वो दूसरी तरफ आप हेल्थ पे जो लोग बीमार हो रहे हैं वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन स्टडी से जो हमारे जो की फाइंडिंग्स थी कि 2014 में, आज तो तकरीबन 7 साल पहले 19% जो हमारे जो 21 मिलियन बनती है आबादी, वो टोबैको प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है इन द टर्म ऑफ एदर स्मोक टोबैको या स्मोकलेस टोबैको। इसी तरह जो 37% अडल्ट थे 2014-15 में, उनको हाइपरटेंशन थी स्टेज 1 या स्टेज 2। और नेशनल डायबिटीज़ सर्वे जो तकरीबन रिसेंटली है 16-17 में, कि 26% जो है, हर चौथा बंदा जो हमारा है पाकिस्तान में, उसको डायबिटीज़ टाइप 2 का वो शिकार है। और जब हमने इसकी हेल्थ कास्ट की मैंने बात की, तो जब हमने 2018 में टोबैको के साथ जो लिंक डिजीज़ हैं जिसमें CVDs एक बहुत बड़ा मेजर चंक आता है, तो 192 बिलियन जो है हम एनुअली स्पेंड करते हैं टू क्योर 3 मेजर डिजीज़ जो टोबैको के साथ लिंक्ड है। COPD है, लंग्स डिजीज़ हैं और CVDs हैं। तो 192 बिलियन जो है वो एक बहुत बड़ा हमारा GDP का चंक है जो हम उन पेशेंट को क्योर पे लगाते हैं, प्रिवेंशन नहीं लगाते, उनके क्योर पे लगा रहे हैं। तो इसी के साथ जो शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस है, ये एक और बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर हमारे जो ओबेसिटी के साथ और NCD के साथ लिंक था। तो ये जो पोल है, ओपिनियन पोल है, इसके अंदर हमने बेसिकली ये जो पोल कंडक्ट किया, तो उसमें हमारे 2-3 बड़े मेजर ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम अडल्ट्स कि अबाउट SSB कंजप्शन, क्योंकि कंजप्शन क्या है, उनकी डेली, वीकली या समटाइम कितना वो कंज्यूम करते हैं, और फिर लोगों के अंदर इसके बारे में इसका जो हेल्थ इम्पैक्ट आता है इसका, उसकी अवेयरनेस कितनी है, और फिर लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है कि क्या टैक्स लगना चाहिए, इसको महंगा होना चाहिए या इसको नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव थे स्टडी के। बीमारियाँ होंगी तो मेरे ऑडियंस के लिए आपने जो है ना वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, और हमारे लिए कि हम लोगों को अच्छी एक जो है वो आगाही के लिए अच्छा टूल दिया है हमें कि लोगों को हम बता सकेंगे, और लॉ एंड पॉलिसी मेकर्स के लिए कि जनरल पब्लिक क्या चाहती है। थैंक यू डॉक्टर आरिफ साहब, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया। एक छोटी सी वीडियो है। हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कहते हैं। थोड़ा साइड से
ہیلتھ سے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے کسی اور جگہ بھی جانا ہے, تو کہہ رہے تھے کہ میرے جو ہے نا وہ ریمارکس تھوڑا سا پہلے لے لیے جائیں کہ وہ ان کی مصروفیت ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ آئیں میرے آڈینس کے لیے, آپ کچھ کہنا چاند الفاظ. ڈاکٹر نوشین حامد. ہمارے بہت رسپیکٹیبل میجر جنرل مسعود الرحمان کیانی صاحب, میرے کولیگ ڈاکٹر درشن, ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, ڈاکٹر بصیر اچکزئی, ڈاکٹر ثناء اللہ گھمن, ڈاکٹر سمرا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم. اٹ از مائی پریولیج اینڈ آنر کہ آج ایک اتنی یوزفل اور پروڈکٹیو گیدرنگ میں جہاں سارے کی اسٹیک ہولڈرز موجود ایک جگہ پر ہیں اور اسے کتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, تو یہاں پر میری موجودگی جو ہے یہ مجھے بہت ایک خوشی بھی ہو رہی ہے کہ اتنی یوزفل میٹنگ میں موجود ہوں. اور اس کا مین مقصد جو ہے کہ ہم نے شوگر سویٹنڈ بیوریجز کی کنزمپشن کو ریڈیوس کرنا ہے. ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو پاکستان میں اس وقت 60 to 70% جن کا ریشیو ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اس شوگر بیوریجز کی بھی ہے. اور اس کا انٹیک آف ایکسیس اماؤنٹ آف شوگر جو ہے وہ مین ریزن ہے ان نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا, جس میں ہارٹ ڈیزیزز بھی آ رہی ہیں, ڈائبٹیز بھی آ رہی ہیں, اور اوبیسٹی جو ہے جو اس وقت ہم بہت زیادہ اوبیسٹی کا بھی اپنی بلکہ ینگر جنریشن میں اس وقت اوبیسٹی کا جو ریشیو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے لیے پریشان کن ہے. تو ڈیو ٹو دا انکریزنگ رسک آف NCDs آن پبلک ہیلتھ, پاکستان نیشنل ایسوسیشن ہارٹ ایسوسیشن پنا, جو کہ ابھی بتایا گھمن صاحب نے کہ 36 ایئرس سے یہ پبلک ایڈوکیسی کا کام کر رہی ہے تاکہ ہارٹ کو اور دوسری جو ریلیٹڈ NCD ڈیزیزز ہیں اس کی پریونشن ہو سکے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سروے کا اہتمام کیا گیا تاکہ اس سے ہمیں پبلک کی اوپینین پتہ چلے, پبلک کو کتنی اویئرنیس ہے وہ پتہ چلے کہ وہ شوگری ڈرنکس کو کتنا ہیزرڈس سمجھتے ہیں اور ہیلتھ کے لیے یہ کتنی نقصان دہ ہیں. تو اس میں کیونکہ جتنی کامنلی ہمارے ہاں یہ باٹلز یوز ہوتی ہیں, کوئی مہمان آ جائے کچھ آ جائے تو جب تک اس کو باٹل کو سرو نہ کرو تو ایسے لگتا ہے کہ ہم نے اپنے مہمان کی خاطر ہی نہیں کی ہے. یہ کانسیپٹ ہمارا اسپیشلی چھوٹے شہروں میں, گاؤں دیہاتوں میں یہ, اور پنجاب میں تو ایک مذاق بنا ہوتا ہے کہ جی مہمان آیا بوتل لاؤ بوتل لاؤ. تو یہ ایک بہت ہمارے سسٹم میں اس کا ایک رول ہو گیا ہوا ہے. تو اس کو فائٹ کرنا جو ہے اور اس کے بارے میں اویئرنیس کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کے اندر جو سب سے افیکٹو ہے وہ تو ظاہر یہی ہے کہ جو انکریزنگ ٹیکسز ہوتے ہیں, جب بھی کسی چیز کی پرائس بڑھے گی تو آٹومیٹکلی یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی. تو جو اوپینین پول کنڈکٹ کیا گیا تھا 2020 میں اور 21 میں پنا سے ان کولیبریشن وتھ PHRC جو کہ منسٹری آف ہیلتھ کا ایک ادارہ ہے, ان تمام چاروں پروونسز میں, جس میں ہم نے نیشنل ویوز لیے جو کہ ہیزرڈس آف شوگر سویٹنڈ بیوریجز آن ہیومن ہیلتھ ہے, اور جو امپیکٹ اس کا ٹیکسز اگر بڑھاتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ لوگوں کے اوپر. تو اس پول فائنڈنگز میں ہم نے دیکھا کہ نیئرلی 85.3% آف پاکستانی ایڈلٹ سپورٹ دا گورنمنٹ ٹیکنگ اسٹیپس ٹو ڈسکریج دی کنزمپشن آف شوگری ڈرنکس, اینڈ مور دین 77% آف پاکستانی ایڈلٹس سپورٹ انکریزنگ ٹیکسز آن شوگر سویٹنڈ بیوریجز ٹو ریڈیوس اوبیسٹی اینڈ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز. More than 2 out of every 3 adults believe that sugar sweetened beverages are a major contributor to obesity and believe that too much sugar can cause serious health problems in Pakistan. More than 2 out of every 3 adults are concerned about obesity. Of the household surveyed, approximately 1 in 6 had a member suffering from diabetes, 1 in 7 had a member with hypertension, and 8% had a member with obesity, and 7% had a member with cardiovascular diseases. 84.8% participants supported using the generated revenue to fund health and nutrition program. اور اس کے اوپر بالکل یہ موجودہ گورنمنٹ کا ویژن بھی تھا
تھوڑے سے کوئی باٹل نیکس آئے تھے جو کہ ہوپ فلی ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے بجٹ میں یہ باٹل نیکس کلیئر ہو جائیں، اور جو ہمارا اس کا ہے کہ جو ہیلتھ لیوی لگائی جائے اس سے جو ریونیو جنریٹ ہو وہ ہیلتھ سسٹمز پہ ہی لگایا جائے، کیونکہ ہم آلریڈی پتہ ہے کہ ہیلتھ کا بجٹ وہ نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے، ریسٹرکٹیڈ ہمارے پاس ریسورسز ہیں، تو اس کی موجودگی میں ہمیں ایڈیشنل ریونیو جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہوگا، اور جو اس سورس سے آئے گا وہ ڈیفینیٹلی اس کا دو مقصد ہوں گے، ایک تو یہ کہ ہمارے پاس بجٹ زیادہ آئے گا ہیلتھ سسٹمز پہ انویسٹ کرنے کے لیے، اور دوسرا اس کے ذریعے ہم ڈیزیز کو بھی کنٹرول کر سکیں گے. تو results of opinion poll are really important to set the direction for policy changes and also to meet the expectations of the voters. It is good to know that nearly 85.3% of the voters are supporting the government's action to increase taxes on sugar-sweetened beverages to reduce the heart and related non-communicable diseases. Improving the public health is one of the priorities of PTI's government, and it is important to discourage consumption of sugar-sweetened beverages, particularly in children and adolescents, because of their effects on human health. ہم لوگ ایک ایز اے ڈیولپنگ کنٹری وی آر اسٹرگلنگ ٹو اسٹرینتھن آر ہیلتھ سسٹمس بٹ وی ڈو ناٹ ہیو انف ریسورسز. پریونٹیو اپروچ جو ہوتی ہے اٹ از دا موسٹ فیزیبل اپروچ وچ ناٹ اونلی ریڈیوسز دا برڈن آن دا ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ ڈیکریزز دا ایکسپینڈیچر آن دا ہیلتھ ایشوز بٹ ان فیکٹ اٹ آلسو انکریزز دا ریونیو. اور اس پول نے ہمیں یہ دکھایا ہے کہ آر پاپولیشن از ریڈی ٹو ٹیک دا ایجنڈا فارورڈ. وی ہیو گاٹ دا پبلک سپورٹ، اور اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری اب گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. تو آئی ٹیک دس اپرچونیٹی ٹو تھینک پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن پنا فار انوائٹنگ می فار دا ڈسیمینیشن آف دا نیشنل ریپرزینٹیو اوپینین پول. آر ٹیم اینڈ آر آفس آر ورکنگ closely with the Pakistan National Heart Association, Global Health Advocacy Incubator and other stakeholders, and are extending all possible support. We will ensure that these decisions are implemented in letter and spirit. Thank you so much. ہمارے ساتھ رہی ہیں. میں جنرل مسعودہ رحمان کیانی جو پریزیڈنٹ پناہ ہے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری چیف گیسٹ کو جلدی جانا تھا ذرا، تو سر ان کو شیلڈ جو ہے نا وہ آپ پناہ کی شیلڈ جو ہے وہ پریزنٹ کریں. قیمتی وقت میں سے جو ہے نا وہ آج کے لیے ٹائم نکالا. یہاں پہ موجود سارے قابل احترام پارٹیسپینٹ، میرے خیال میں اگر ہم سب سے جو بہترین ایک میرا خیال تحفہ ہے کسی انسان ذات کے لیے یا انسانی وجود کے لیے، وہ اپریسیشنز ہیں اور وہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. تو میں آپ سب کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، خصوصی طور پہ میڈیا والوں کو کہ آپ لوگ اپنے بزی، کیونکہ اسلام آباد میں تو ایونٹس ہوتے ہیں، تو آپ لوگ یہاں تشریف لائیں. اور یہ اس ساتھ ہی باقی جو ہمارے دوست ہیں، اکابرین ہیں، خواتین اور نوجوان ہیں، کہ وہ ایک ایسے ایونٹ میں یہاں پہ جو آپ تشریف رکھتے ہو، یہ کئی لحاظ سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایونٹ میں اس کو سمجھتا ہوں اور ہے. میں ساتھ اس ایونٹ کے آرگنائزر کو اور خصوصی طور پہ انڈر لیڈرشپ آف جنرل کیانی صاحب کے، پناہ ثناء اللہ گمن صاحب منور، اور ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب، ان کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے سبجیکٹ کو چنا جو میرے ذاتی طور پہ میرے دل کے قریب ہے. میں ایک چھوٹا بابو ہوں اور کام کرتا ہوں نیوٹریشن میں پاکستان میں، اور نیوٹریشن ایک ایسا ہیلتھ میں نیوٹریشن کا ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو اگر میں یہ کہوں کہ
یہ مرکزہ ہے جس کو نیوکلس کہتے ہیں. تمام چیزوں کی آپ کی باڈی کے, آپ کے دماغ کا, آپ انجینئر بنیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, ورکر بنیں گے, آپ اونٹ چرانے والے بنیں گے, آپ چرواہا بنیں گے, آپ جو بھی بنیں گے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ان خلیوں پہ جو دماغ میں, جن کو اگر صحیح نرشمنٹ ملی ہو تو اس کا آئی کیو لیول ہائی ہوگا, وہ بڑے بڑے لوگ بنیں گے. اور جنہوں نے خیال نہیں رکھا ہو اور جنہوں نے اس امپورٹنٹ ایریا آف نیوٹریشن کو نوجوان بچیوں میں اور پھر پریگننسی میں اور اس کے بعد 2 سال بچے کی پرورش میں اگر اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہو تو پھر اسٹنٹڈ بچے پیدا ہوئے ہوں گے, انڈر ویٹ بچے پیدا ہوں گے اور اوبیز بچے پیدا ہوں گے, تو وہ پھر کارآمد نہیں ہیں. وہ ہماری اکنامیکل گروتھ میں اس کا کوئی بہت اہم رول نہیں ہوتا. میں ڈیٹا تو ہمارے جتنے کولیگز نے آپ کے ساتھ شیئر کیا مختلف اس اسٹڈی کے حوالے سے, اس پول کے حوالے سے, میرے خیال میں بہت ساری چیزیں آپ نوٹ کر کے گھر نہیں لے جا سکتے ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ باتیں ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ ان 2-3 چیزوں پہ آپ اگر غور فرمائیں. نمبر 1, کسی بھی ملک کی ترقی, کسی بھی ملک کی خوشحالی, کسی بھی ملک میں اچھے رہن سہن کا دار و مدار اس کی اکانومی پہ ہوتا ہے. اور اگر آپ کے اکانومی سے میرا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 10,000 روپے ہیں اور اس 10,000 روپے جو میرے ایجوکیشن, میرے رہن سہن, میرے کھانے پینے, میرے اچھی زندگی, اچھی لائف سٹائل, اس پہ خرچ ہونے چاہیے. اگر یہی 10,000 روپے میرے ہاسپٹلز میں خرچ ہوں, اگر یہی 10,000 روپے میرے ایسی حرکتوں پہ خرچ ہوں کہ جو ان کو کیور کرنے کے لیے پھر 20,000 روپے چاہیے ہو, تو میرے خیال میں یہ ایک اچھا سودا نہیں ہے, یہ ایک اچھے ہیومن بینگ کی یا ایک رسپانسبل ہیومن بینگ کا یہ رویہ نہیں ہے. تو جتنی یہاں پہ منور نے, جتنے بھی عرفان نے, جتنے خواجہ صاحب نے آپ کے ساتھ جو بھی ڈیٹا شیئر کیا, آپ ایک 2 منٹ کے لیے صرف ایک سوچیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنے بیہیویئر سے اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. اگر ہم ہیلتھی بیہیویئر اپنے گھروں میں, اپنے محلے میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے آفیسز میں پازیٹیو رویے کو بھی اپنائیں, تو میرے خیال میں یہ جو بیوریجز ہیں جو جس پہ ہم ٹیکس انہانسمنٹ کی بات کرتے ہیں, یہ بیوریجز آنیسٹ ٹو گاڈ سیدھی بات کرنی چاہیے. ہمیں کسی کا مطلب کسی کے کاروبار یا کسی کے روزگار سے کوئی واسطہ نہیں ہے, لیکن یہ ان پرنسپل یہ زہر ہے جو ہم کھا رہے ہیں, جو پی رہے ہیں. آپ سب اپنے گھروں میں آج ہی تو چھوٹا موٹا تجربہ کر سکتے ہیں کسی بھی کولڈ بیوریج. Respected Dr. Darshan MNA, Dr. Ataur Rahman, Additional Secretary, Major General Masood Saab from Panna, my health colleagues and Gumman Saab especially. It is my pleasure to be a part of this dissemination event of National Representative Public Opinion Poll about raising taxes on sugar sweetened beverages. First of all, I want to congratulate PHRC and all the partners who have been part of this poll for this work and sharing findings with us. As a team of ministry who is involved in the policy making, it is good to know that there is a strong support in public for increasing taxes on sugary sweetened beverages. ابھی جو میرے سے پہلے اسپیکر سے انہوں نے کافی بات اس پہ کی, اور میں اس وقت جو اوبیسٹی پہ بات کرنا چاہوں گی. دا ہیلتھ کاسٹ آف اوبیسٹی از انارمس. اٹ لیڈس ٹو نمبر آف نان کمیونیکیبل ڈیزیزز وچ آر آن رائز ان آر کنٹری. These NCDs are major contributor to mortality rate in the country. More than 58% deaths are attributed to non-communicable disease, including 29% cardiovascular disease, 8% cancer and 3% of diabetes. اس سال 4 مارچ کو منسٹری آف ہیلتھ نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ ورلڈ اوبیسٹی ڈے کو مارک کیا, اور اس میں سب اسپیکر نے یہ بات کی کہ اوبیسٹی جو ہے وہ بھی ایک میجر ڈیزیز کی طرح ہے. آلدو ابھی تو ڈیولپ کنٹریز میں ہے, لیکن پاکستان جو ہے ورلڈ میں 9th نمبر پر ہے اوبیسٹی میں. اور WHO کی جو انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ہے اس میں اوبیسٹی جو ہے وہ ایک ڈیزیز کے طور پہ لیا جاتا ہے. جیسے ہم انڈر نرش کہتے ہیں, میل نیوٹریشن ہے, اسی طرح اوبیسٹی بھی ایک ڈیزیز ہے.
لیکن ابھی یہ پاکستان میں ایز اے ڈیزیز اس کو نہیں ڈکلیئر کیا جاتا. پاکستان جو ہے وہ ڈائبٹیز میں بھی 4th ہائیسٹ برڈن پر ہے, اور یہ جو سارے ٹرینڈز ہیں دیز آر الارمنگ ود اینول گروتھ آف 7 to 8% ان ڈائبٹیز کیسز. اور نمبر آف ڈیتھس جو ہیں یہ NCD کی پریونٹیبل ہے اگر ہم ڈائٹ کو امپروو کریں اور لائف سٹائل چینج کریں. اور ون آف دا ڈائٹری رسک جو ہے وہ ہائی کنزمپشن آف شوگر سویٹنڈ بیوریجز ہے, جو میجر کاز ہے کیونکہ اس میں فری شوگر کانٹینٹ ہوتا ہے. شکریہ. ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ آئی تھی, ہم ان کا بھی شکر گزار ہے وہ, اور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان صاحب ایڈیشنل سیکریٹری, ڈاکٹر کیانی صاحب میجر جنرل ریٹائرڈ صاحب, اور ڈاکٹر خواجہ مسعود صاحب, ڈاکٹر بصیر خان اچکزئی صاحب, ڈاکٹر ثناء اللہ گھمن صاحب, اور میرے کولیگس ڈاکٹر سب کو میرا سلام. سب سے پہلے تو میں پناہ کا اور منسٹری آف ہیلتھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ اتنے بڑے ایونٹس میں مجھے انوائٹ کیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت. ہم ایسا ہی کرتے ہیں, اسپیشلی یہاں ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی دیکھتے تھے کرکٹ, تو اس میں ایک ایڈورٹائز آتی تھی سگریٹ کی, تو سگریٹ پی کے K2 پی کے بندہ K2 پہ چڑھ جاتا تھا, ولس پی کے پتہ نہیں اتنی اچھی بالنگ اور وکٹیں لگاتا تھا. تو اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے تو ہم اس کو اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس پہ کام بعد میں کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہی دیر آئے درست آئے, یہ اچھی بات ہے. یہ تو صرف رجسٹرڈ جو چیزیں ہیں یہ ان کی باتیں یہاں ہو رہی ہیں. آپ اگر انٹیریئر پنجاب میں بھی جائیں گے, سندھ میں جائیں گے, بلوچستان میں جائیں گے, تو وہاں پہ ان رجسٹرڈ بھی بہت سی چیزیں ہیں, پتہ نہیں اس میں کتنا گند ہوتا ہے. تو وہ چیزیں بھی کنٹرول کرنے کی ہیں, اور یہ تو اچھا ہوا, اسٹارٹ تو ہو گیا ہے کم سے کم. اور یہ آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو ہمارے ہاں پہلے گاؤں میں ہوتا تھا کہ کسی پہ پینلٹی لگتی تھی تو وہ کوشش کرتا تھا کہ پینلٹی نہ لگے, عزت کا مسئلہ ہے. لیکن آج کل جس پہ پینلٹی لگتی ہے تو وہ خوشی سے بتاتا ہے یہ مجھ پہ تو جرمانہ لگ گیا تھا اس چیز پہ, تو ہم اس کو فخر سمجھتے ہیں. تو اسی پہ اگر ہم ٹیکس بڑھائیں گے تو بھی میرا خیال ہے کچھ کم ضرور ہوگا, لیکن شاید اتنا کم نہ ہو. اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہم ڈاکٹرز کو انوالو کریں, پیرامیڈکس کو, سول سوسائٹیز کو انوالو کریں. جب وہ ان کو بتائیں گے, ڈرائیں گے, تو اس سے بھی کچھ چیزیں یہ کم ہو جائیں گی. لائٹر موڈ پہ یہ کہ جس کو آپ پیتے دیکھیں اس پہ بھی جرمانہ ڈال دیں. تو اس میں بہت سی آپ کو رکاوٹیں بھی آئیں گی, اور آتی بھی ہیں. جب میں پارلیمنٹری سیکرٹری تھا ہیلتھ میں تو اس ٹائم کی بات ہے, سگریٹس پہ جو ہم باہر کمٹمنٹس بھی کر کے آئے تھے تو ہم اس کو یہاں پورا نہیں کر پا رہے تھے, نہ اس کو پکچرس کو بڑھا رہے تھے, نہ ٹیکسز کو, صرف اس وجہ سے کہ اس میں بہت سی مافیاز ہوتی ہیں. اور اس میں بھی ایسا ہے جو ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ 1 ارب کا روزانہ اس پہ خرچہ ہے. یہ 1 ارب کا نہیں ہے, اس کو آپ 5 گنا زیادہ کریں. جو اس میں ڈائبٹیز ہوگا, جس کو بلڈ پریشر ہوگا, جس کو اور ڈیزیز ہوگی, تو وہ ڈاکٹرز کے پاس بھی جائے گا, پھر وہ میڈیسن بھی لے گا. تو یہ 1 ارب کی بات نہیں, یہ 5, اور اس میں جو ہیلتھ جائے گی, بیمار ہوگا تو وہ کام بھی اتنا نہیں کر سکے گا. تو ہم تو اپنی طرف سے بالکل کوشش کریں گے. آپ ہمیں کچھ پوائنٹس اور بھی دیں, ہم بھی بنائیں گے, اس کو اسمبلی میں لائیں گے. جیسے یہاں پہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ بہت اچھی کوآپریٹو ہیں, اور سید عطاء الرحمان صاحب وہ سید بھی ہیں, دعا بھی دیں گے, اس کام میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے, اور اسمبلی سے بھی ہم اس کو پاس کرائیں گے. لیکن ایک ایشو اور بھی آتا ہے. ہمارا ایک کلچر ہے پاکستان کا, ہم لوگوں کا ایک کلچر ہے, جو ہمارے یہاں گیسٹ آئے یا اپنی فیملی کا باہر سے کوئی آئے تو اس کو ہم کچھ نہ کچھ آفر کرتے ہیں. تو اس کا بھی آپ سب یہاں برینڈس بیٹھے ہوئے, اس میں بھی کچھ سوچئے کہ اس کا بھی کوئی الٹرنیٹ ہونا چاہیے. چائنا کی میں ایک بات کروں گا آپ سے کہ وہاں پہ ہم کسی بھی ہائی لیول میٹنگس میں, منسٹر لیول ہو یا اس سے بھی اوپر ہو, تو وہاں پہ وہ ایک ڈرنک رکھتے تھے, بہت ہی گرم پانی ہوتا تھا, لیکن وہ ہوتی تھی گرین ٹی, ان کی اپنی ایک ہوتی ہے, تو وہ رکھتے تھے. وہاں پہ آپ جس جگہ پہ بھی آپ جائیں گے, آپ میں سے کافی لوگ گئے ہوں گے, جس جگہ پہ آپ جائیں گے تو ایسا کچھ یہاں پہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ جیسے آپ کے پاس ٹی وی بہت اچھی ہے, ڈاکٹر
بصیر خان ہیں، ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ایڈس میں، نیوٹریشن میں بہت اچھا کام ہوا. اور انہوں نے جب میں گیا کسی سیمینار پہ تو وہاں پہ ان کو باقاعدہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا تھا. یا ڈاکٹر خواجہ صاحب ہیں تو وہ بھی اس میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ٹیم بھی آپ کی اچھی ہے، اور ایڈیشنل سیکریٹری ہوں یا نوشین عامر صاحبہ وہ بھی ٹھیک بہت اچھی ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں، اور آپ بھی سب کام کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم سے جو ہوگا اسمبلی میں ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے بل بھی لائیں گے، اس پہ بات بھی کریں گے. لیکن اس کے لیے ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو انٹیریئر سائٹ پہ جہاں پہ تو لوگ پھر بھی آپ کو واک کرتے بھی نظر آئیں گے، سیمینارز میں بھی نظر آئیں گے، شہر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن دیہاتوں میں یہ چیزیں کم ہیں، وہاں پہ بھی ذرا اس کے لیے کام کرنا چاہیے. تو میں آخر میں بریگیڈیئر صاحب، لیفٹیننٹ جنرل صاحب کیانی صاحب کا اور ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب کا، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے میں انوائٹ کیا، اور میں آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے کاز کے لیے، نوبل کاز کے لیے، پاکستان کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے. تھینک یو. سر آپ ادھر اٹھا دیں ذرا، جن صاحب آپ کو شیلڈ دیں گے اور ایک سر کچھ کہہ رہے تھے؟ میں لاسٹ پہ پریزیڈنٹ پناہ جنرل مسعود الرحمان کیانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ سٹیج پہ تشریف لائیں، میرے مہمانوں کو آپ جو ہے نا وہ شیلڈ بھی دیں، اور لاسٹ پہ آپ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے نا اوور ویوز بھی اس پہ دیں. لائیں بے شیلڈ. یہ شیلڈ بھی سر آپ ڈاکٹر اچھا آپ کو سر بھیج دیں گے. This was off the record. ہاں جی لکھنی آپ کو بھیج دیں گے سر. یہ میں نے اپنی محنت سے آج کمائی ہے. ڈاکٹر بشیر اسکری سر ان کو تو حیثیت کے مطابق ملی ہے، مجھے محنت سے ملی ہے. سر نے کہا لیکن اس پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، جس طرح یہ پناہ کے جو یہ ہے انہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اس بیوریج جو کولڈ ڈرنک سے ان سے بھی پناہ ملے اور ڈیزیز سے بھی پناہ ملے. تھینک یو. ڈاکٹر عارف صاحب، ڈاکٹر خواجہ صاحب آپ بھی تشریف لائیں. جنرل جناب درشن پنچی صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی، ڈاکٹر عطاء الرحمان، ایڈیشنل سیکرٹری منسٹری آف ہیلتھ جو اتنا خل چلے ہوئے ہیں، ڈاکٹر بصیر اچکزئی صاحب، سینئر ممبرز آف دا فرام دا منسٹری آف ہیلتھ، guests, members from the media community which is so dear to us, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. میں اوورال چند باتیں آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جیسا پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا تو آپ کو معلوم ہے، کچھ بتا دیا گیا ہے کہ ہم پچھلی 3.5 دہائیوں سے خصوصی طور پر دل کی بیماریوں سے بچانے کے لیے لوگوں کو ایڈوائس پہنچاتے ہیں، اور ابلاغ کے سارے ذرائع استعمال کرتے ہوئے ہم اس کام میں بزی ہیں. اور دل کی بیماریاں اور کارڈی ویسکولر ڈیزیزز are number 1 killers all over the world. اور ان کی جو رسک فیکٹرز ہیں ان میں سب سے
جو اہم دو چیزیں ہیں وہ ہے سب سے اہم تو ایک ہی چیز ہے لائف سٹائل، اور زندگی گزارنے کا بہتر طریقہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکھائیں۔ اس میں دو امپارٹنٹ چیزیں ہیں، ایک آپ فزیکل ایفرٹ یا فزیکل ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں، اور دوسرا آپ کھاتے پیتے کیا ہے۔ باقی تین چیزیں جو ہیں وہ اسموکنگ سے پرہیز، بلڈ پریشر اور شوگر کا ارلی تشخیص اور ان کا بروقت علاج، اور ٹینشن اور پریشانی اور سٹریس سے جس حد تک انسان کے بس میں ہے دور رہنے کی کوشش کرنا، اور ڈاکٹروں کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے کم از کم 40 سال کی عمر میں جو پہلے کبھی بھی نہ گیا ہو ڈاکٹر کے پاس سے جا کے چیک اپ کروانا چاہیے، اور بعد میں بھی فریکوینٹ کرنا چاہیے چیک اپ۔ آج ایک خصوصی سبجیکٹ پہ بات ہوئی اور وہ تھا شوگری ڈرنک۔ میں سمجھتا ہوں کہ شوگری ڈرنکس پہ اور اسی طرح سگریٹ پہ ٹیکس بڑھانا سب سے کاسٹ افیکٹو ذریعہ ہے لوگوں کی صحت بہتر کرنے کے لیے، بیماریوں کو سبسٹینٹیولی کم کرنے کے لیے، جو اوبیسٹی ریلیٹڈ درجنوں بیماریاں ہیں اور بڑی مہلک بیماریاں ہیں۔ دوسرا طریقہ جو کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری بھی ہے وہ ہیلتھ ایڈوکیسی ہے۔ ہیلتھ ایڈوکیسی پہ میں کچھ بات کر لوں۔ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اسی کام میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ این جی اوز کا کام بھی ہے اور گورنمنٹ ایجنسیز کا کام بھی ہے، منسٹری آف ہیلتھ کا کام بھی ہے اور منسٹری آف انفارمیشن کا کام بھی ہے۔ انفارچونیٹلی آج کل آلموسٹ ہولی سولی ہماری منسٹری آف ایجوکیشن صرف پولیٹیکل انفارمیشن پھیلانے میں زیادہ مصروف ہے اور باقی چیزوں پہ زور اس کا کم ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس کو اگر صحیح طریقے پہ استعمال کیا جائے، اور آج کل ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے میڈیا ہمارے ساتھ پناہ کے ساتھ خصوصی طور پہ معاونت کر رہے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن منسٹری آف انفارمیشن کو بھی اس میڈیا کو پبلک ہیلتھ کے لیے اگر استعمال کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ہیلتھ کا بجٹ بہت کم ہو سکتا ہے۔ بات ہو رہی تھی ہیلدی اور ہیلدی ڈرنکس کی۔ میرے سمجھ میں تو صرف 3 مشروبات ایسے آتے ہیں جن کو ہیلدی ڈرنکس کہا جا سکتا ہے۔ پانی، صاف پانی، اور یہ ایک نایاب چیز ہوتی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں بہت زور دینا چاہیے۔ پانی جو ہم تک بوتلوں میں بھی بند کر کے پہنچتا ہے، بند ہو کے پہنچتا ہے، وہ بھی اچھا پانی نہیں ہوتا۔ ہمیں گھر میں کوشش کرنی چاہیے فلٹرز اور بوائلنگ میتھڈ استعمال کر کے اچھا پانی پینے سے کئی بیماریوں سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ دوسرا اچھا ڈرنک ہے لسی، جس کو ہم بھول گئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ عمر کے کوئی لوگ ادھر اس وقت ہوں گے، لیکن پھر بھی پچھلے 10-20 سال پہلے اگر آپ شہر میں بھی اور گاؤں میں بھی جائیں تو بوتل کی بجائے لسی آفر کی جاتی تھی وزٹرز کو اور مہمانوں کو، اور وہ بھی سادہ یا نمکین لسی۔ آج کل لسی جو ہے وہ صرف آپ اگر لاہور میں آپ گئے ہوں گے تو پھجے کے پائے مشہور ہیں، اگر آپ ناشتے کے ساتھ پائے کھائیں گے تو بعد میں اس کی لسی پینی پڑتی ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھا ہیلدی ڈرنک ہے۔
फ्रूट जूसेस खा वो घर में निकली हों या बाज़ार की हों, बाज़ार की फ्रूट जूसेस तो उनमें इतनी शुगर ऐड की हुई होती है, इतने एडिटिव्स होते हैं, वो सेहत के लिए बहुत मुज़िर हैं। घर में प्योर फ्रूट जूसेस जो हम बनाते हैं उनकी बजाय अगर हम फ्रूट खा लिया करें, जूसेस सिर्फ उन लोगों के लिए हैं फ्रूट जूसेस घर की जो चबा नहीं सकते फ्रूट को। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि वो सिर्फ फ्रूट की जूस निकाल के क्या चीज़ बाहर फेंक रहे हैं। फाइबर्स, विटामिन्स, होल फ्रूट खाना चाहिए। ये हेल्दी लाइफस्टाइल को लोगों तक पहुंचाने के लिए दो जरिए हैं, एक हेल्थ एडवोकेसी मैंने बताया और दूसरा गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, टैक्स मैटर्स और पॉलिसीज। अब WHO की रिकमेंडेशन किसी ने बता दिया, गुमन साहब ने शायद, कि 50 ग्राम पर पर्सन पर डे शुगर है। और शुगर की डेफिनेशन आज से काफ़ी अर्सा पहले एक बरतानवी साइंसदान ने बयान की थी कि प्योर वाइट स्वीट पॉइजन। मैं अक्सर लोगों को, ख्वातीन को यूनिवर्सिटियों में और बाकी फोरम पे लेक्चर देता रहता हूँ हेल्थ डिजीज़ प्रिवेंशन पे। मैं उनको 3 चीज़ें बताता हूँ कि घर का बजट 3 चीज़ों का, शुगर, कुकिंग ऑयल और मीट, इसका अगर आप 50% स्लैश कर दें और जो पैसे बचते हैं इससे, इसको आप हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे लगाएं तो मैं समझता हूँ काफ़ी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस भी कम हो जाएंगे और हमारे घर का बजट और इवेंचुअली हमारे मुल्क का बजट भी बैलेंस होने में काफ़ी ये चीज़ें मददगार होंगी। आज हम सिर्फ शुगरी ड्रिंक्स की बात कर रहे हैं। मैं एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, उसको नहीं छेड़ना चाहता, वो है शुगर। जो कुछ ग्रोन अप लोग हैं उनको शायद पता होगा कि अयूब खान के खिलाफ जो एजिटेशन, रियल एजिटेशन शुरू हुई थी, वो चीनी के चंद आने पर किलो महंगी होने पे लेट 60s में शुरू हुई थी। और आजकल भी शुगर एक पॉलिटिकल, शुगर के रेट्स एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। हम उनके ऊपर अगर मैं नहीं कुछ कहता, लेकिन शुगरी ड्रिंक्स मैं इसमें चंद चीज़ें और इंक्लूड करना चाहूँगा। और शुगरी अपना कुरैशी साहब, शहद भी शुगर के ज़ुमरे में आता है, स्वीट के ज़ुमरे में आता है। ये भी इवेंचुअली ग्लूकोज जिस्म में बढ़ाता है। 4 चमचे शहद की, 4 चमचे चीनी की शायद बराबर कैलोरीज होती हैं, लेकिन उसमें अल्लाह मियाँ ने काफ़ी शफा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी रखे हुए हैं शहद में जो शुगर में नहीं है। इट्स नॉट वाइट पॉइजन, लेकिन उसको भी अगर आप उसी 10-50 ग्राम्स में के अंदर इस्तेमाल करेंगे टोटल शुगर को दिन में, तो फ़ायदेमंद होगा। उससे अगर ज़्यादा हम बढ़ेंगे तो नुकसानदेह होगा। इसी तरह असली घी के 3 चम्मच मैं समझता हूँ कि कुकिंग ऑयल जो दूसरे होते हैं उनसे 6 चमचों से, या जैतून के 6 चमचों से अब भी बेहतर हैं। सरसों का तेल है और असली घी है। हम नहीं, आम लोग समझ सकते कि ये जो चीज़ें हम
कुकिंग ऑयल के तौर पे घर में इस्तेमाल करते हैं उनमें एक्चुअली होता क्या है। और जुल्म की बात यह है कि हमें जो ब्रांडेड चीज़ें, कोई भी ईटेबल्स, शुगरी हों या फैट फ्री हों या फैट वाले हों, ख़ासकर जो इंपोर्ट हम करते हैं उसमें चॉकलेट एक बहुत बड़ा आंसर है। वो जब एक्सपायरी डेट हो जाती है उनकी, तो वो बल्क के तौर पे कंटेनर्स भर के पाकिस्तान में भेज दिए जाते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी जगहें और ऐसे गोडाउन्स मौजूद हैं जहाँ पे उनकी एक्सपायरी डेट चेंज करके और मार्केट को फ्लड कर दिया जाता है स्वीटन शुगरी ईटेबल्स के साथ। और इसी तरह जो ये हम बच्चों को स्वीट्स देते हैं और बड़े शौक से वो खाते हैं और उनको आदत पड़ती है उनका टूथ स्वीट करने की सारी उम्र के लिए, वो भी जिस हालत में बनते हैं, आप लोगों ने टेलीविजन पे कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो उनकी जहाँ पे वो बनते हैं उनके हालात आपने देखे होंगे। जब से हलवाइयों की दुकानें और जब से सुपर बेकरीज बढ़ी हैं, हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ खुसूसी तौर पे ओबेसिटी रिलेटेड डिजीज़ बहुत बढ़ गई हैं। हमें एहतियात करनी चाहिए कि शुगर का इस्तेमाल कम से कम करें, शुगरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें और बाज़ार में जो शुगर मिला हुआ मीठा ईटेबल होता है उसका कम से कम इस्तेमाल करें। एक जन साहब हमारे दोस्त अभी फौत हो गए, जन जुल्फ़िकार अली खान, जो पनाह के बानी भी हैं। जब वो प्रमोट हुए तो लोग उनके घर में मिठाइयाँ और केक लाने लगे और ढेर लग गया। उन्होंने कहा यार पता नहीं लोगों को क्या हो गया, कोई थूम की पेटी नहीं लाता, कोई प्याज की पेटी नहीं लाता, कोई टमाटरों की पेटी नहीं लाता, वो ले आए तो शायद हमारा भला हो जाए। तो हमें डाइट में 45% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अगर हम इस्तेमाल करें और गोश्त, चीनी और तेल का इस्तेमाल कम करें, कम से कम करें। हमारे बाप दादा और परदादा थे, वो कहते जी घी खाते थे, भी कितना खाते थे? उस जमाने में जितनी फैट की कंजम्पशन पूरे बड़े 10-15 आदमियों की फैमिली की होती थी, आजकल एक बंदा उतनी शुगर और मीट और फैट इस्तेमाल करता है। और फिर चलना फिरना गायब, एक्सरसाइज गायब, बैठे रहते हैं सारा दिन, या कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं या सोफे पे टीवी के आगे बैठे रहते हैं या दफ्तर में कुर्सी मेज पे आगे बैठे रहते हैं और फिर उससे टेंशन जमा करते हैं। अपने लिए वक़्त नहीं होता हमारे पास कि हम एक्सरसाइज करें। हम कुछ वक़्त ऐसा गुजारें जिसमें हम सिर्फ इबादत ही कर लें अल्लाह मियाँ की। जब हमारे जहन से हर चीज़ निकल जाए, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, लेकिन वो जिक्र कौन सा है? ऐसा जिक्र नहीं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं तो दुनिया जहान के सारे मसाइल हम उसी में हल कर जाते हैं। कोई चीज़ अगर घर में खो गई हो तो हमें नमाज में हाँ फलां जगह पड़ी होगी याद आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को निकाल के हम अगर वक़्त इबादत में लगाएंगे, योगा में लगाएंगे, सोचों में लगाएंगे, किसी ऐसी स्पोर्ट पे लगाएंगे कि हमारे दिमाग में सब टेंशन निकल जाए, सिर्फ वही चीज़ हो, एक चीज़ जिस पे हम गौर कर रहे हैं, वो विशेष सर्कल स्ट्रेस का टूटेगा और हम वापस जाके अपना काम भी बेहतर करेंगे और हम दिल की बीमारियों से भी और बाकी बीमारियों से भी काफ़ी हद तक निजात पाएंगे। स्ट्रेस मैं समझता हूँ कि एक बड़ा मुश्किल चीज़ है अपनी ज़िंदगी से निकालना। हम उसको ख़रीदते हैं, हम उसको पैसे लगा के ख़रीद के घर लाते हैं। हम ऐसी कंपेटिटिव दौड़ में लगे हुए हैं जो हमारे लिए मुज़िर है। हम अच्छी चीज़ों के लिए, जो अल्लाह खुदावंद ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि आप सबकत ले जाओ अच्छी चीज़ों में एक दूसरे से,
ہم اس کے بجائے ہم اپنی آسائشیں جمع کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نہیں اپنے حق حلال کی کمائی میں سبقت لے جا سکتے تو ہم دوسرے ذرائع استعمال کرتے ہیں. اس دوڑ میں ایک دفعہ جو پڑ گیا اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ اس کی انتہا کہاں تک جا سکتی ہے. وہ آپ کے ذات کے لیے بھی مضر ہے, قوم کے لیے بھی مضر ہے, معاشرے کے لیے بھی مضر ہے. سادہ زندگی اپنائیے, سادہ غذا اپنائیے, میٹھا کم سے کم کھائیے, شوگری ڈرنک سے آپ پرہیز کیجئے, اور یہ پیدل زیادہ چلیں, ایکسرسائز زیادہ کریں, اور اپنے آپ کو معائنہ کر کے ہارٹ ڈیزیز کا کم از کم خواتین کے لیے 50 سال کی عمر میں اور مردوں کے لیے 45-40 سال کی عمر میں ضرور, اگر پہلے نہیں کروایا تو چیک اپ کروائیں. بیماریوں کو شروع میں پکڑ لیں جس وقت تک آپ پہ سمٹم ظاہر نہیں ہوتے, تاکہ آپ کو اس سے پہلے کہ نقصان پہنچے اس کا علاج ہو سکے. میڈیا بھی کے لوگ بھی ادھر ہیں, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا ایک حلقہ احباب ہے, ان کا سب کا ایک حلقہ اثر ہے. ان کی بات لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں, غور سے سنتے ہیں. میری فائنلی آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ اچھی چیزیں سیکھیں, اچھی چیزیں اپنائیں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں. ایک سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن مجید میں, میں وہ پڑھ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ میاں زمانے کی قسم کھا کے یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہیں, لوگ جو ہیں, وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا انہوں نے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ہم ایمان کو تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل پہ لے کے آئیں کہ ہم چیزوں پہ بھی ایمان لانا چاہیے, ہمیں صداقت پہ بھی ایمان لانا چاہیے. اس کے لیے ہمیں چیزوں کو جاننا, ان کو سیکھنا, سچ تک پہنچنا وہ ضروری ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم ساری نالج ہونے کے باوجود, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود, ہمیں پتہ ہے کہ شوگری ڈرنکس ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں, پھر بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور گھر میں مہمانوں کے آگے پیش بھی کرتے ہیں. تو نہ ہوا آپ کا ایمان پکا اس حقیقت پہ کہ شوگری ڈرنکس جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں صحت کے لیے. گو کہ 80% آف دا لوگ یہ کہتے ہیں, یہ مانتے ہیں, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتے. تو اعمال صالحہ میں صرف روزہ, نماز, حج, زکوٰۃ نہیں ہے. اعمال صالحہ میں آپ کے اچھے معاملات بھی ہیں. وہ بھی جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تو فلاح نہیں پا سکیں گے. اور صرف اچھے اعمال سیکھنے, اپنانے, ان کے اوپر عمل کرنا ہی ضروری نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اچھے اعمال کو, اچھی چیزوں کو سیکھیں, عمل کریں اور پھر دوسروں کو سکھائیں, اور یہ دیکھیں کہ دوسرے بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے.